ہمارے یہاں بدبخت لوگوں نے ایسے جھوٹ گھڑے خلفائے راشدین پر. کہتے ہیں میرا موضوع نہیں ہے لیکن بس بعض دفعہ طبیعت میں طیش آ جاتا ہے تھوڑا سا. کہتے ہیں جی حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر کے دربار میں گئی. کس میں گئی بھائی؟ وہاں دربار تھا کوئی؟ ابھی اسی ہفتے کچھ نوجوان کہنے لگا جی فاطمہ رولتی رہی ابو بکر کے دربار میں. ابو بکر نے خبیثو ابو بکر کا دربار تھا کہاں؟ حضرت ابو بکر کا تو اپنا گھر نہیں تھا، جھونپڑی میں رہتے تھے. کس دربار میں گئی؟ کس دربار میں گئی؟ اور کہتے ہیں جناب حضرت فاطمہ کو باغ فدق نہیں دیا، ان کا حق مار لیا. میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں نے 2-4 باتیں آپ سے عرض کروں، میں پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ابو داود میں بخاری میں اس کی تفصیل آتی ہے. حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم یہ سب گئے سیدنا صدیق اکبر کے پاس اور انہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائیدادیں ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیجیے. وہ کیا کر دیں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم نبی اپنی وراثت اپنے اہل و عیال کو نہیں دیتے، جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ صدقہ. اور بھائی سنتے ہو ذرا کوئی علمی بات بھی سنا کرو توجہ سے. وہ سارا کیا ہے؟ صدقہ. اللہ کے نبی کا سارا مال و جائیداد صدقہ ہے، لیکن تمہارے اخراجات اسی طرح میں ادا کرتا رہوں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے رہے. اسی لیے حضرت باغ فدق، بھائی کیا بڑا نام سنتے ہو نا باغ فدق کا؟ باغ فدق اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی چیزیں تھیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، تمام ان کی آمدن اہل بیت کو دیتے رہے پوری کی پوری. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کو 2 مدیں ملتی تھیں. بھائی کتنی مدیں ملتی تھی؟ ایک مال خمس، ایک مال فے. جہاں جنگ ہو نا، جنگ کے نتیجے میں جو مال غنیمت ملے اس مال غنیمت کا 5واں حصہ کس کا ہے؟ اہل بیت کا. قرآن نے کہا بھائی کس کا ہے؟ نمبر 2، جو علاقہ صلح سے فتح ہوا ہو اس میں سے جو اہل بیت کا حصہ ہے وہ مال فے، مال خمس اور مال فے. یہ دونوں طرح کے مال، ان میں بنو نذیر کے اموال بھی شامل تھے اور باغ فدق جس کا شیعہ بہت شور مچاتے ہیں، ان تمام اہل بیت کی جو جائیدادیں تھیں حضرت ابو بکر نے یہ فرمایا کہ یہ اصل میں کس کی ملکیت ہے؟ ریاست کی ملکیت ہے. کس کی ملکیت ہے؟ ریاست کی. لیکن ان کی آمدن ساری تمہیں ملے گی اور ان ساری آمدنوں کے ناظم اور ڈائریکٹر بنا دیا حضرت علی کو. بھائی کس کو بنا دیا؟ باغ فدق کی جتنی آمدن آتی تھی وہ کس کے پاس آتی تھی؟ حضرت علی کے پاس. بھائی وہ کس کے پاس آتی تھی؟ حضرت علی کے پاس. اب اہل بیت کی موج ہو گئی کہ سارے انتظامات کرنے ہیں ریاست نے، اور ان اموال خمس اور مال غنیمت، مال فے، باغ فدق وغیرہ کی آمدن ساری کن پر خرچ ہونی ہے؟ اہل بیت پر. اور پورے خلفاء راشدین کے زمانے میں خرچ ہوتی رہی. اور یہ جو اہل بیت ہیں یہ مال و مال رہے، اللہ نے ان کو بہت مال دیا. اور یہ مال تقسیم کون کرتے تھے؟ حضرت علی. بھائی نگران کون تھے؟ حضرت علی کے بعد نگران بن گئے حضرت حسن. حضرت حسن کے بعد کون بن گئے؟ حضرت حسین. حضرت حسین کے بعد امام زین العابدین بنے، امام باقر بنے. یعنی اہل بیت کو تمام آمدن مکمل ملتی رہی. حضرت عمر کے پاس جب مال غنیمت آتا نا، حضرت عمر اس کے 5 حصے کرتے. کتنے حصے کرتے؟ 5 حصے. اور خمس الگ کرتے. پھر حضرت علی کو بلاتے، حضرت عباس کو بلاتے، بلا کے کہتے بھائی یہ 5واں حصہ حضور کے اہل بیت کا ہے، تمام اہل بیت میں تقسیم کر دو. اور صحیح روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے حضرت عمر سے یہ فرمایا، عرض کیا کہ جی اہل بیت سب اتنے مالدار ہو گئے ہیں کہ ہمیں مزید خمس کی ضرورت نہیں ہے.